رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد کرام میں نے اتنا مختصر کر دیا ہے کہ آیت کا بھی ایک ہی حصہ پڑھا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ اللہ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مال مجلس حاصل ہو جائے یہی کافی ہے۔ کوئی اللہ جو ہے کمیت نہیں دیکھتا، اللہ کیفیت دیکھتا ہے۔ واجد بھائی نے مجھے کہہ دیا، لیکن ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں اپنا پورا ٹائم، جیسے آپ نے سب کو پورا ٹائم دیا، مجھے بھی اتنا ہی ٹائم لینا چاہیے اور آپ کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ میں سب سے آخر میں ہوں۔ ہمارے لیے ظلم یہ ہے کہ ہمیں سب سناتے ہیں، ہم جب بیٹھتے بھاگ جاتے ہیں گلے صاف کرنے کے لیے۔ ہمیں جو ہے 1.5 گھنٹہ سنا کے اپنی شعر و شاعری، اور اس کے بعد جو ہے جب ہمارا نمبر، ہمیں سنانے کا نمبر آیا تو اپنا گلا صاف کرنے باہر بھاگ لیے۔ تو یہ ایک بڑا ظلم ہے۔ جب کسی دوسرے کو سنا رہا تو خود بھی سننے کی کوشش کرو نا۔ جیسے میں نے اکثر مجلسوں میں سنایا کہ ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، اس مشاعرے میں شاعر جو ہے 100 شعر کا قصیدہ لے کے آ گیا۔ شاعر جب شعر کہتا ہے، چاہے وہ ردیف میں ہو، قافیے میں ہو، بحر میں ہو، رمز میں ہو، کچھ بھی نہ اس کا ہو، تک بندی کا شعر بھی ہو، شاعر کے لیے وہ اس کی اولاد کی مانند ہوتا ہے۔ اور شاعر جب تک شعر سنا کے مجمع سے داد نہ لے لے اس کو سکون بھی نہیں آتا۔ دو شاعر آپس میں بیٹھے ہوئے، آپس میں شاعر شعر جب سناتے ہیں تو پہلے چائے بھی پلاتے ہیں، فری میں نہیں سناتے۔ فری میں بہت کم ہے، فری میں بہت غریب شاعر ہوتا ہے وہ سناتا ہے۔ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چلو تمہیں چائے بھی ہوٹل میں پلاتے ہیں، شعر بھی سنائیں گے اپنے۔ ہم نے قصیدہ کہا ہے یا مرثیہ کہا ہے یا حرثیہ کہا ہے، جو بھی نو صنف کی ہے وہ اس کو کہا ہے، میں تمہیں سناتا ہوں۔ 2 شاعر بیٹھے ہوئے ہوٹل میں چائے ایک دوسرے کو پلا کے کہہ رہے ہیں یار شعر میں نہیں کہا ہے۔ کہتے ہیں اب دنیا میں کوئی شاعری نہیں رہ گیا، شاعر کیا یا تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں، تم بھی کیا جو کچھ میں ہی میں ہوں۔ شاعری تو ختم ہو گئی نا، تو بندی زیادہ توجہ رکھیے تھوڑی دیر۔ شاعر جو ہے اس نے بیچارے 100 شعر کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، مجمع آ گیا تنگ، ایک اٹھا بندہ، 2 اٹھے، سارے اٹھ کے سارے باہر چلے گئے۔ آخر میں ایک بزرگ بیچارے جو سیڑھیاں نہیں اتر سکتے تھے، وہ عصا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ جب وہ اٹھے شاعر نے دیکھا اب یہ پورے مجمع حال میں کوئی ہے ہی نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، وہ بزرگ سن رہے ہیں، ان کے علاوہ اور ان کے ہاتھ میں عصا، اب یہ آ رہے ہیں میری طرف۔ وہ شاعر کہنے لگا بزرگوں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ایک شعر رہ گیا ہے اور اس کے بعد میرا مقطع ہے، سلام میرا قصیدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ بزرگ بولے سرکار آپ ہیں ہمارے مہمان، آپ 100 شعر اور بھی سنائیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، ہم باہر اسے تلاش کرنے جا رہے ہیں جس نے آپ کو بلایا ہے، جس نے آپ کو دعوت دی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اسی نوبت نہیں آئے گی۔ توجہ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ سورہ مبارکہ فاتر کی آیت کریمہ ہے، کوئی میں نئی چیز آپ حضرات کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا، صرف سورہ مبارکہ فاتر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اس کائنات میں جو شخص عزت کا طلبگار ہے، عزت کا خواہاں ہے، مقام کا چاہنے والا ہے کہ مجھے اعلیٰ مقام مل جائے، عزت کا چاہنے والا یہ جان لے تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔
عزت کا منبع اللہ کی ذات، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. پھر کہا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک گفتگو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے. جب آپ پاک گفتگو کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتی. آیا پاک گفتگو خود بخود اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی؟ کہا نہیں، خود بخود نہیں جاتی ہے. والعمل الصالح یرفع، عمل صالح اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے. دیکھیں پاک گفتگو کا وسیلہ ہے عمل صالح. الفاظ میں بدل دیتا ہوں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. عمل بغیر عقیدے کے نہیں، اور عقیدہ بغیر عمل کے نہیں. علی کی محبت عمل کو دعوت دیتی ہے، علی کی محبت بے عملی کو دعوت نہیں دیتی. علی کی محبت جو ہے، جہاں علی کا چاہنے والا باعمل ہوگا بے عمل نہیں ہوگا. اس لیے حسین کا چاہنے والا صاحب عمل ہوگا بے عمل نہیں ہوگا. ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. اور قرآن مجید توجہ رکھیے گا، جملہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن مجید ہے نا، جس میں ایک لفظ ہم لوگوں نے رچا مارا ہوا ہے. کسی سے ابھی مجمع میں اگر سوال میں کر رہا ہوں قرآن میں کتنی آیتیں، دیکھیں کوئی نہ کوئی بول ضرور پڑے گا 6606 گنی کسی نے نہیں. ماہ مبارک رمضان میں بیٹھ کے اگر گن لینا تو موجودہ جو قرآن ہے اس میں 6666 آیتیں بخاری صاحب نہیں ہیں. لیکن ایک قول ہے مشہور، وہ 6666 والا 4 مرتبہ 6 یہ رٹا مار لیا، اور جو ہے 6400 کچھ ہیں. ٹھیک ہے، آیتیں ہیں 6666. بسم اللہ کو بھی ملا لیں ہر صورت کے ساتھ تب بھی 6666 آیات نہیں بنتی. چلیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. 114 صورتیں جو ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن جو نازل ہوا ہے دو صورتوں میں، 2 حصوں میں ہے قرآن مجید کی صورتیں. یا صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں، یا مکے میں نازل ہوئی ہیں صورتیں یا مدینے میں. لیکن بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو نہ مکے میں نازل ہیں نہ مدینے میں نازل ہے نا کچھ آیات. چلیں جلدی سے آپ تقریب ذہنی کے لیے بتا دیتا ہوں. لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو مکے میں نازل نہیں ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، وہ غدیر میں نازل ہوئی. یعنی پورے قرآن میں اتنا تو ماننا پڑے گا کہ 2 آیتیں تو غدیری ہیں. قرآن بھی غدیری ہے یا نہیں ہے؟ 2 آیتیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد. یا ایھا الرسول بلغ مکے میں نہیں نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے مفسرین کے بارے میں، لیکن یہ بھی مکے میں یہ 2 آیتیں جو ہے دین جس دن مکمل ہوا یہ بھی غدیر میں نازل ہوئی، اور جو ہے یا ایھا الرسول بلغ بھی مکے ہی مدینہ جو ہے وہ غدیر میں نازل ہوئی. تو 2 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو غدیر میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن بھی غدیر کو یاد کرواتا ہے کہ یاد کرتے رہو. اب صورتیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. اب قرآن کتنا مکے میں نازل ہو، توجہ رکھیے گا. قرآن کتنا مکے میں نازل ہوا، کتنا مدینے میں نازل ہوا. 114 صورتوں میں سے 114 صورتوں میں سے قرآن جو ہے کتنی شکل میں جو ہے مکے میں، کتنی صورتیں مکے میں نازل ہوئیں اور کتنی. دیکھیں آج قرآن جو ہے 2 حصوں میں ہے، مکی زندگی میں پیغمبر کی اور مدنی زندگی میں. مکی زندگی میں پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا ہے، یاد رکھیے گا 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی. 86 صورتیں مکے میں نازل، یاد کر لیجئے. 86 صورتیں، 28 صورتیں مدینے میں نازل. 28 صورتیں مدینے میں، اور مکے میں جو ہے 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں. اچھا اب یہ جو 86 صورتیں، اب کیسے پتا چلے کہ صورت مکی ہے یا مدنی؟ آپ کے لیے آسان ہے. قرآن میں جو ہے چھاپنے والوں نے شروع میں لکھ دیا کہ مکی صورتیں اور اتنی آیتیں اتنے رکوع، شروع میں انڈیکس میں ہی لکھ دیا قرآن مجید کی صورت کے شروع میں. لیکن اگر وہ بھی آپ نہ پڑھیں تو کیسے پتا چلے کہ یہ قرآن جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو یاد رکھیے گا قرآن پڑھتے ہوئے اگر اللہ عقائد پہ گفتگو کر رہا ہو تو سمجھ جائیے گا کہ مکی ہے، اگر عمل پہ گفتگو کر رہا ہو تو سمجھ جائیے گا مدینے میں نازل ہو.
دو صورتیں. کیوں؟ پیغمبر جتنے بھی اعمال اللہ نے قرآن میں نازل کیے وہ مدینے میں نازل کیے، اور جتنی آیتیں مکے میں نازل کیے ان کا تعلق عقیدے سے. کیوں؟ اس لیے پیغمبر کا مقابلہ مکے میں جو تھا وہ کفار سے تھا، اور مدینے میں پیغمبر کا مقابلہ جو تھا وہ منافقین سے تھا. پیغمبر کے پاس جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ اکثر جو ہے وہ منافقین. توجہ رکھیے گا بہت تیزی کے ساتھ، جلدی ہے. من کانا یرید العزت، اب یہ تو پتہ چل گیا. قرآن دیکھیں، عقیدہ وہ ہے جو قرآن بتائے. ہم لوگ نہیں اکثر شعر پڑھتے ہوئے عقیدے والا شعر پڑھ رہا ہوں، یہ کون سا شعر ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان اکثر وقت پہ رہے ہیں عقیدے والا شعر سنا رہا ہوں، پتہ نہیں خود بد عقیدہ ہے اور ہمیں عقیدے والا شعر سنا رہا ہوتا ہے. ہمیں بد عقیدے والا شعر معلوم کون سا سنا رہا ہوتا ہے؟ ہمارے عقیدے خراب کرنے کے لیے. کہتا ہور جنت میں چلا گیا توبہ کیے ہو بغیر. اس سے بڑا اللہ پہ کوئی ظلم ہو سکتا؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی توبہ بھی نہ کرے اور وہ جنت میں چلا جائے. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح پکڑ کے اور ادھر سے رشوت پکڑی سانس سے ادھر سے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ توبہ کا مطلب نہیں ہے. توبہ کا مطلب امام سجاد نے فرمایا، مثال دی امام زین العابدین نے. ارشاد فرمایا توبہ، ایک نوجوان جو ہے توجہ کی، ایک نوجوان جو ہے مولا کائنات کے سامنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں، لوگ آج کل ممبروں پہ بھی تسبیح بڑا ناچنے لگی. دیکھا نا برینڈڈ جتنے بھی ہوتے ہیں برینڈ ہماری، ان کے ہاتھ میں تسبیح ناچے. تسبیح نچانے کے لیے نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا پلاسٹک کی تسبیح کا ہاتھ میں نچاتے رہیں کوئی فائدہ نہیں سوائے خاک شفا کے. واحد خاک شفا ہے جس کے اوپر آپ کچھ پڑھیں گے بھی نہیں، اگر اس کے دانے آپ پھیر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. جاپان نے جو تسبیح بنائی ہے اس پر جب تک کچھ پڑھیں گے نہیں اس وقت ثواب نہیں ہوگا. یا مجلس پڑھ لو یا تسبیح پھرا لو. جب مجلس پڑھ رہے ہو تو کوئی اور ذکر نہیں کر سکتے نا. ذکر کہاں ہے؟ وہ تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تسبیح مولوی صاحب. بہرحال توجہ رکھیے گا، جو ہے توجہ رکھیے گا. تسبیح جو ہے تسبیح وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا. مولا علی گزر رہے تو مولانا نے دیکھا جوان استغفار پڑھ رہا ہے. اصحاب ساتھ ارشاد فرمائے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ بد دعائیہ جملہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اصحاب تڑپ گئے، مولا آپ یہ استغفار پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو بد دعا دے رہے ہیں. کہا جو یہ کہہ رہا ہے سمجھ نہیں رہا. اگر سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوتا، یہ لقلقہ زبانی ہے، زبان پہ ایک رٹا مارا ہوا. جیسے مولوی صاحب دعا مانگ رہے ہوتے مومن کہہ رہے ہوتے الہی آمین. مولوی صاحب نے دعا مانگ دی، ڈاکٹر صاحب نے آگے کسی نے کہا مولوی صاحب ذرا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. مولوی صاحب بیچارے کوئی شریف سے تھے، نماز کے بعد کہنے لگے یا اللہ ڈاکٹر صاحب کے رزق میں کاروبار میں برکت عنایت فرما. کوئی عقل مند مومن بیٹھا ہوا مولوی صاحب کے بعد جا کے کہتا ہے مولوی صاحب ہمارے بیمار ہونے کی بد دعا تو نہ کریں. ہم بیمار ہوں گے تبھی ڈاکٹر صاحب کا کاروبار چلے گا. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا یہ کریں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں شفا عنایت فرمائے اور صحیح نسخہ تجویز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا. استغفر اللہ، میں طلب مغفرت کر رہا ہوں، واتوب الیہ، اور اس اللہ کی طرف میری بازگشت ہے، اسی کی طرف پلٹ کے جانا چاہتا ہوں. امام سجاد سے پوچھا استغفار کا مطلب کیا؟ امام ارشاد فرمایا استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ کے استغفار استغفار کا. مولا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا استغفار مثال دے رہے ہیں چوتھے امام ارشاد فرمایا استغفار کا مطلب یہ جیسے گائے بھینس کے دودھ سے تھن سے نکالا ہوا دودھ اس کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے توبہ کرنے کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ جائے. اور اگر بار بار پھر یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے. استغفار بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. توجہ کیجئے گا، یعنی قرآن مجید جو کرا من کانا، جو بھی عزت چاہتا ہے وہ جو ہے، جو بھی عزت چاہتا ہے وہ یہ جان لے تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے الہ ہے، اس کی بارگاہ میں. استغفر اللہ واتوب الیہ. الیہ کا مطلب نیتیں آپ کرتے ہیں نا نماز میں، نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت، واجب قربتن الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ الف کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھیے گا، کلمے میں ہے الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، یہ کلمے میں ہے، ورنہ جو ہے نماز بھی نیت میں جب کریں گے قربتن اللہ، کیا مطلب؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت تو آدمی کرتا ہے، نیت تو مسلمان کرتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا۔ نمازی نماز کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، آخری زمانے کی علامتیں ہیں، یہ علامتیں آخری زمانے کی جو پیغمبر نے فرمائی تھی۔ نماز مسجدیں بڑی خوبصورت بنی ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، نمازیوں کی صفیں بہت زیادہ ہوں گی، ایک نمازی کی صف جو ہے شانے سے شانہ ملانے کی کوشش ہوگی، لیکن ایک نمازی کے دل میں دوسرے نمازی کی توقیر نہیں ہوگی، عزت نہیں ہوگی، دل میں نفاق ہوگا، منافقت، کثرت سے مسجدیں بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، یہ آخری زمانے کی علامت۔ ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک گفتگو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے، والعمل الصالح، عمل صالح اسے لے کے جاتا ہے۔ اچھا عمل صالح اسے لے کے جاتا ہے، خود وہ جو ہے لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے۔ من جو اس سے عرض فرمایا والذین یمکرون السیئات، میرے حبیب جو لوگ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں نا، ان کی کوئی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو توجہ رکھیے گا، قرآن مجید نے خود عقائد بتائے، عقیدہ وہ ہے، جملہ کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہو اور مہر معصوم لگی ہو اس پر۔ ہمارا اور آپ کا جو عقیدہ ہم اپنے آپ میں آپس میں بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ تم نبی ہو، نہ تم امام ہو، نہ تو رسول ہو، نہ تم ہادی ہو، تم خود گمراہ ہو، اور اپنے عقیدے سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہو، یعنی گمراہی نہ پھیلاؤ، لوگوں کو آل محمد کا وفادار بناؤ، اور آل محمد کے جتنے وفادار بنتے چلے جاؤ گے نا، اتنے ہی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جتنے آل محمد کے مخالف ہوتے چلے جاؤ گے، اس دنیا میں امت مسلمہ ذلیل اسی لیے ہو رہی ہے۔ آج جو ہے نا دیکھ لیں امت مسلمہ جو ہے، اگر کوئی دنیا میں بولنے والا ہے مسلمانوں کے متعلق جو ہے حمایت میں، تو صرف علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، بقیہ کا سب کا دم نکلا ہو۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو علی ولی اللہ والے ہی بول رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو ہے اسلام جہاں کوئی مسئلہ ہوا امت، اس وقت تو سارے مفتی خاموشی بیٹھے ہیں۔ قبلہ اول صرف جو ہے کسی ایک کا تو نہیں ہے، جیسے خانہ کعبہ کسی ایک کا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا ہے، ایسے بیت المقدس قبلہ اول بھی ساری امت کا ہے، ایک فرد کا نہیں، تمام پوری امت کا ہے، پوری امت کا جو ہے یہ قبلہ اول ہے، اور ہر فرد کے اوپر شرعاً یہ لازم ہے قبلہ اول کی آزادی کے لیے کچھ نہ کر سکے دعا تو کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ جو ہے اس کو قبول۔ اچھا جہاں کوئی مسئلہ آیا تو مسلمان جو ہے فوراً یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا، اسلام کبھی خطرے میں پڑ ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اسلام کا وارث موجود ہے، جس کا وارث موجود ہوتا ہے وہ خطرے میں چیز نہیں ہوتی، لاوارث چیز خطرے میں ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے اسلام کا وارث موجود ہے، اور چار مصرے پڑھ کے میں جلدی سے آگے چلا جاؤں۔ شاعر کہتا کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا، خود بچا لے گا اسے اس کا بچانے والا، خود بچا لے گا اسے اس کا بچانے والا، اور وقت پر پردہ غیبت سے نکل آئے گا، ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا۔ محمد کے گھرانے والے جب اسلام کا وارث موجود ہے تو عزت اگر چاہے تو من کا نہ جو بھی عزت چاہتا ہے وہ یہ جان لے تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس، عزت من جانب اللہ کی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، عزت دینا اللہ کا کام بندوں کی طرف۔ اچھا کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، بندوں کو نہیں، عزت اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اگر اللہ عزت دینے پہ آئے تو بلال حبشی کو صاحب عزت بنا دیتا ہے، اگر اللہ ذلیل کرنا چاہے تو پیغمبر کے چچا کو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، عزت کا مقام۔ اگر عزت دینے پہ آئے تو سلمان محمدی کو پیغمبر کہیں منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت ہیں، عزت اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا عزت اللہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے،
بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندہ بندے کو ذلیل کر رہا ہوتا۔ لیکن یہ بھی نہ سوچئے گا کہ ہر منافق کو اللہ عزت دیتا ہے۔ اللہ منافقوں کی عزت نہیں دیتا، اللہ مومن کو عزت دیتا ہے، اس کے دل میں علی کی محبت۔ عزت کا تعلق ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رکھیے گا جلدی، کا عزت جو ہے من جانب اللہ کے۔ اب یہاں پر اگر یزید جو ہے کہہ رہا جملہ میں جلدی سے، یزید ملعون جو ہے تخت کے اوپر بیٹھا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ قیدی بنے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، آپ کھڑے تھے تمام اہل بیت اطہار سید سجاد پہ۔ یزید نے اسی آیت کی تلاوت کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا جملہ تو عالم غیر معلمہ عقیل بنی ہاشم، علی کے لہجے میں گویا ہوئی آواز دی، یزید تو نے کیا کہا؟ اللہ نے تجھے ملک دیا۔ اللہ نے تجھے ملک نہیں، تجھے مہلت دی ہے۔ ملک اور ہے، مہلت اور ہے۔ اور تو کہہ رہا اللہ نے تجھے عزت دی ہے؟ نہیں، اللہ نے تجھے عزت نہیں دی ہے۔ جانتا ہے عزت؟ اتنے میں مؤذن نے اذان کہہ دی، جیسے اذان کہی تو عقیل بنی ہاشم خاموش ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ خاموش۔ جیسے مؤذن نے تیسرا جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی مؤذن خاموش، یہیں پہ رک جا۔ ادھر روکا اور روکنے کے بعد یزید کو مخاطب کر کے کہا یزید یہ بتا جس کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ کہا جد تو آپ کے ہیں۔ کہا جد میرے ہیں نا، تو جس کے جد کا نام آج بھی اذان میں باقی ہے اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا ہے، تخت پہ بیٹھنے والے کو عزت سے نہیں نوازا ہے۔ نام اللہ جو ہے میرے جد کا لیا جا رہا ہے، یہ محمد میرے نانا ہے۔ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا، وحی ہمارے گھر میں نازل ہوئی، فرشتہ ہمارے گھر میں آیا، شریعت ہمارے گھر میں آئی۔ کائنات میں اگر کسی گھر کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے تو وہ میرا گھر ہے۔ تو جسے اب میرے لیے ذلت سمجھ رہا ہے، وہ ذلت نہیں، دائمی عزت، ایسی عزت ہے جس عزت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قل اللہم مالک الملک۔ اور پھر دیکھیں سورہ منافقون میں کیا کہا، عبداللہ ابن ابی مسلمہ منافق، ایک منافق ہے، تمام فرقے کا پیغمبر کی توہین کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں عزت کے ساتھ مدینے سے نکلا، عزت کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا۔ یہ جملہ جیسے اس نے کہا نا، اللہ نے فوراً آیت نازل کی میرے حبیب اس سے کہو ابی سے، اللہ نے اس کو عزت میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ منافقون، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق تو یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو عزت اللہ نے اپنے لیے رکھی، رسول کے رکھے، مومنین صاحبان ایمان کے لیے۔ عزت جو ہے منافقوں کے لیے نہیں۔ لیکن منافق اگر سچی گواہی بھی دے اللہ جھوٹا کہہ دیتا ہے۔ کائنات میں اگر کوئی سچی گواہی دے رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ اور اب توجہ کیجئے کہ منافق جو گواہی دے رہے تھے کائنات میں اس سے بڑی سچی گواہی نہیں، اس سے بڑی سچی گواہی نہیں ہے جو منافق۔ جھوٹے گواہ تو ہمارے ہاں عدالتوں میں مل جاتے ہیں، 2,000 روپے دو وکیل صاحب پکڑ کے لے آتے ہیں اور جھوٹی گواہی دلوائی۔ لیکن اگر کوئی سچی گواہی دے رہا ہو اور کائنات میں اس سے بڑی سچی گواہی ہی نہ ہو، اور وہ گواہی کیا ہے؟ دیکھیں پیغمبر کے پاس سارے منافقین جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا اذا جاءک، سورہ منافقون کی پہلی اذا جاءک المنافقون، سارے منافق جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس سے بڑی کوئی سچی گواہی ہے؟ اس سے بڑی بس پورے پاکستان میں کیا، لاہور میں، دنیا میں ہر مسجد سے یہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے نا۔ لیکن جو ہے منافق کہہ رہے ہیں آ کے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے منافقوں نے کہا اللہ نے فوراً آیت کا دوسرا حصہ نازل کر دیا، میرے حبیب ان سے کہو واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب تیسرا جملہ جو اللہ نے نازل کیا نا، وہ اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو گواہی تیری رسالت کی دے رہے ہیں اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب اگر منافق رسول کی رسالت کی گواہی بھی دے تو اللہ اس منافق کو جھوٹا کہتا ہے، اور منافق کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اگر علی کا دشمن رسالت کی گواہی بھی دے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ بہرحال توجہ رکھیے گا، جلدی سے جو ہے میں اب ایک روایت جو ہے حدیث قدسی عرض کر دوں۔ عزت کو جو ہے، عزت جو ہے نا، ہر آدمی عزت ہی کے لیے طلبگار، اللہ نے رکھی اپنے پاس ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی۔ رزق اللہ نے اپنے پاس رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھوکا مار دیتا، چھوڑتا نہیں، جینے نہیں دیتا۔ دیکھتے نہیں رشتہ داروں میں اگر کوئی کھا پی رہا ہو، سکون کی زندگی گزار رہا ہو، تو بعض جو ہوتے ہیں جو جن کے دل میں نہیں ہوتی نا، کہتے ہیں کھا کیوں رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ رزق اللہ نے اپنے پاس رکھا، اولاد دینا اللہ نے اپنے پاس رکھی، زندگی موت اللہ نے بندے کے ہاتھ میں نہیں دی، لیکن اللہ نے کہا رزق میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں یاد رکھو یہ ڈائریکٹ میں دینے کے لیے نہیں آتا ہوں، اس کو دینے کے لیے ہم نے تمہیں 14 وسیلے عطا کیے ہیں۔ ان وسیلوں کے ذریعے سے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، بغیر وسیلے کے نہیں، ان کے ذریعے سے مانگو۔ اولاد مانگنا ان کے ذریعے، رزق مانگو، دوں گا میں، کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں۔ اور اسی وجہ سے کہا اگر جنت کے طلبگار ہو نا، جنت دوں گا میں، لیکن مالک جنت میں نے کسی اور کو بنایا، میں خالق جنت ہوں، مالک جنت کسی اور کو بنایا۔ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر، توجہ رکھیے گا، آدم سے لے کر ہم سب جنت کے طلبگار، اور جنت کے لالچ میں نہ جانے کیا کیا کرنے کے لیے ہم صبح شام لگے رہتے ہیں، مصلی نہیں چھوڑتے۔ بعض ایسے جو مصلی نہیں چھوڑتے، بعض ایسے جو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت، پڑھنے والے پڑھ گئے، ہمیں تو جو بس جنت تو جنت کے تو یقیناً ہم مالک۔ توجہ رکھیے گا، آدم سے لے کر، میں مختصر جملہ، آدم سے لے کر پیغمبر کی امت تک تمام نبیوں کی امتیں جو ہیں وہ حقدار جنت ہیں، سردار جنت نہیں۔ کسی نبی کی امت سردار جنت نہیں ہے، کسی نبی کی، آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء کی جتنی امتیں، ہر امت جو ہے وہ حقدار جنت ہے، سردار جنت نہیں ہے۔ اور حقدار میں اور سردار میں فرق معلوم کیا ہے؟ حقدار وہ ہے حضرت آدم، انبیاء بھی حقدار جنت، آدم حقدار جنت ہے، نوح حقدار جنت ہے، ابراہیم حقدار جنت، تمام انبیاء حقدار جنت ہیں۔ سردار جنت کسی نبی کو اللہ نے نہیں بنایا۔ حقدار میں اور سردار میں فرق معلوم کیا؟ حقدار وہ ہے جب تک رہے وہاں کی چیز استعمال کرے، جب تک رہے وہاں چیز استعمال کرے، جیسے ہی وہاں سے آئے ہر چیز وہیں چھوڑ کے آئے۔ توجہ، آدم حقدار جنت تھے، سردار جنت نہیں تھے۔ اللہ نے کہا آدم واسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری اولاد اس کے اندر رہیں، لیکن جب تک رہتے رہے چیزیں استعمال کرتے رہے، میوہ کھاتے رہے، کپڑے استعمال کرتے رہے، جیسے جنت سے زمین پہ آنے لگے اللہ نے کہا آدم لباس جنت یہیں رکھ دو، لے کے نہیں جانا۔ کہا پروردگار کیوں؟ کہا حقدار تھے، استعمال کرتے رہے ہو، یہیں چھوڑ جاؤ تمام لباس جنت۔ آدم حقدار جنت تھے، لباس جنت میں رکھوا لیا۔ کہ حسین حقدار نہیں ہے، سردار ہیں، رہیں گے زمین پر، لباس جنت سے آئے گا۔ حسین حقدار جنت نہیں ہے، سردار جنت۔ حسین طبیب امت ہے، جہاں کوئی مریض اچھا نہ ہو حسین کے در پہ آ جائے اور وہاں سے شفا مل جائے۔ توجہ رکھیے، جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی ہے، 1500 برس سے زیادہ ان کی عمر، 950 برس تب جب
امت کو تبلیغ کرتے تو امت پتھر مارتی، اتنے پتھر مارتی تھی روایت میں پتھروں میں چھپ جاتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے جناب نوح کا نام پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، گریا کرتے تھے جناب، پتھروں میں چھپ جاتے تھے، زخمی ہو کے پڑے ہوتے تھے، اللہ جبریل کو بھیجتا، جبریل جاؤ، جانے کے بعد جلدی سے نوح کو نکالو، جبریل آئے، ایک ایک پتھر ہٹایا، نوح کو نکالا، کھڑا کیا، پروردگار اب کیا کروں گا؟ جبریل اپنے پر نبی کے زخموں سے لگا، جبریل اپنے پر نوح کے جسم پہ لگاؤ، نبی کے جسم پہ جیسے پر لگاتے تھے نا تو سارے زخم مندمل ہو جاتے، تو نوح بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا نبی کون ہے اور حسین کون ہے؟ نبی وہ ہے زخمی ہو جائے تو فرشتہ جو ہے پر لگاتا ہے، اور حسین وہ ہے اگر فرشتہ زخمی ہو تو در حسین سے بالوں پر لے، اور جب بالوں پر ملے تو کہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اناتی حسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، جسے حسین آزادی دے وہ فرشتہ ہے، جسے فرشتہ جو ہے شفا دے وہ نبی ہے، اور وہ مقام ہے جہاں تو اللہ نے ان کو صاحب عزت بنایا، کہ جو بھی چاہیے، شفا چاہیے در آل محمد پہ آ جاؤ، رزق چاہیے در آل محمد کے وسیلے سے مانگ لو، تمہیں رزق میں ہر چیز جو ہے ملتی چلی جائے گی۔ اب توجہ رکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا، جلدی سے 5 چیزوں کو اس دنیا میں، 5 چیزوں میں، میری بات مکمل ہو جائے، 5 چیزوں کو اس دنیا میں 5 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا، اور لوگ دنیا میں ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کو کہاں سے مل جائے۔ اللہ نے کہا حدیث قدسی میں عزت کو میں نے اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، لوگ بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کو عزت کہاں سے مل جائے؟ عزت کو اپنی فرما برداری میں، وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جتنا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا صاحب عزت بنتا چلا جائے گا۔ عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، لوگ بادشاہوں کے درباروں میں طلب، تفصیل میں نہیں میں جا رہا، کیا اللہ نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، لوگ بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا علم و حکمت کو میں نے بھوک میں رکھا، لوگ سحری میں تلاش کرتے ہیں، پیٹ بھرا ہو، خالی پیٹ میں بھی نہیں سنا جاتا۔ واجد بھائی کھانا منگوا لیا؟ جتنا لیٹ کھانا ہوگا لمبی مجلس ہوگی۔ سامعین انتظار کر رہے ہیں، ابھی شوگر والے کے لیے مشکل ہے، بقیہ کے لیے تو خیر ہے، بس جلدی سے توجہ رکھیے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھا۔ ہمارے استاد ایک جملہ کہتے ہیں جس دن سے علماء کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے نا اس دن سے امت کے درمیان سے علم اٹھ گیا، علم پرواز کر گیا۔ اب نہیں کوئی حافظ کفایت علی اللہ مقاموں پیدا ہوتا، اب نہیں کوئی بشیر انصاری صاحب ہوتا، زمانہ چلا گیا۔ بخاری صاحب نے سنا علماء جو ہے وہ مشکلات، پریشانیاں، سختیاں، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا راتوں کو جاگتا ہے، السعی منی و اتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے وہ پائے تکمیل تک اللہ نے پہنچانا، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں قسمتی بھیڑی۔ جس جوان کو کاروبار نوکری وغیرہ نہ مل کہتا کیا کرو قسمتی بری۔ اچھا قسمت کے لیے مولا نے بھی دعا کی کہ اللہ جو ہے اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ آپ کی قسمت اچھی کرے۔ بعض جاہلوں کے پاس پڑھے لکھے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے جاہل ایسے ہیں ہمارے ملک میں مثالیں ہیں، میں نام نہیں لے رہا، توجہ رکھیے۔ بعض جاہلوں کے بعد دنیا کے بڑے پڑھے لکھے انجینئرز وغیرہ جو ہے کام کر رہے ہوتے نا، قسمت والی بات ہے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر علم کے جو ہے کام نہیں چلتا، لیکن علم جو ہے من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں چاہتے ہو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنت مشقت، السعی منی و اتمام من اللہ، السعی ہماری طرف سے کوشش ہو پائے تکمیل تک اللہ نے پہنچانا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ علم و حکمت کو اللہ نے بھوک میں رکھا ہے، لوگ سحری میں تلاش کرتے ہیں تو علم و حکمت کہاں سے میسر ہو جائے، علم کے لیے جو ہے مشکلات۔ پھر ارشاد فرمایا میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا، تونگری کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ دولت میں تلاش کرتے ہیں،
جتنا بڑا قانع انسان ہے، قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دے دے گا تو کھا لیں گے، قناعت کا مطلب ہے اپنی محنت مشقت سے رزق حلال جو کمایا ہے اس کے بعد حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا، یہ قناعت۔ جس کو بزرگوں نے کہا جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلایا کرو، چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے چادر پھٹ جائے گی نا، اخراجات اتنے ہی رکھو آمدن کے مطابق۔ توجہ رکھیے گا، تونگری کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ دولت میں تلاش کر، ارشاد فرمایا راحت و آرام کو چوتھی چیز، راحت و آرام کو بہشت میں رکھا، لوگ دنیا میں تلاش کر۔ یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، اگر راحت کی جگہ ہوتی تو علی اس کو طلاق دیتے۔ علی نے طلاق دے کے بتایا یہ دنیا منہ لگانے کے قابل ہے ہی نہیں۔ میرے مولا نے جو طلاق معلوم کون سی دی؟ رجعی نہیں دی کہ دے کے جو ہے پھر رجوع کر لیا جائے 3 مہینے 10 دن کے اندر ہی اندر، طلاق دیے طلاق بائن۔ بائن کا مطلب ہے کہ رجوع ممکن ہی نہیں ہے، رجوع ممکن ہی نہیں۔ بائن جب طلاق دے دے نا، طلاق کی قسمیں طلاق رجعی ہے، بائن ہے، مبارات ہے، خلا ہے، 4 قسمیں ہیں طلاق کی، طلاق رجعی، بائن، خلا، مبارات۔ علی نے طلاق بائن دے کے بتایا کہ رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس عورت کو باپ طلاق دے دے نا، بیٹا اس کی طرف رجوع، بیٹا بھی کوئی رجوع نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے طلاق دی تو علی کے بعد پھر علی کے کسی بیٹے نے اس دنیا کو منہ نہیں لگایا، علی کے کسی بیٹے نے دنیا کو منہ نہیں لگایا، ہمیشہ ٹھوکروں میں رکھا۔ کئی دنیا میں لوگ راحت و آرام تلاش کرتے ہیں، راحت و آرام بہشت، یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں۔ بہرحال توجہ رکھے، 5ویں چیز اور آخری چیز ارشاد فرمایا اللہ نے، میں نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھا ہے۔ لوگ میری رضا کو موافقت نفس میں تلاش کرتے، تو لوگوں کو میری رضا کہاں سے میسر ہے؟ دیکھیں وہ نفس کتنا پاکیزہ ہے۔ کائنات میں 2 ہی نفس ہیں جن کا خود خریدار خدا بن گیا، ایک علی کے نفس کو اللہ نے خریدا شب ہجرت، اور دوسرا کربلا میں حسین کے نفس کو نفس مطمئن کہہ کے بلایا۔ نفس مطمئن نہیں، راضیۃ مرضیہ۔ دیکھیں ہم جو عمل کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کربلا میں اللہ کہہ رہا تھا حسین میں تم سے راضی ہوں، مجھے تیری رضا چاہیے۔ جس کی رضا اللہ چاہ رہا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، راضیۃ مرضیہ۔ کربلا میں امام حسین اللہ اکبر، ایک عزادار کے ایصال سے باپ نے بیٹے کے لیے مجلس بیٹوں نے کیے نا، اور بیٹے وطن سے دور تھے، باپ کی 3ری برسی ہے، اور بٹوں نے یہ کوشش کی گھر پہنچ جاؤں جلدی سے، باپ کی برسی کروں تاکہ جو ہے اعزاء اور اقارب سارے جمع ہو گئے نا پرسے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، بیٹے جس وقت کربلا کی طرف رخ کریں گے نا اور سید سجاد کی طرف دیکھیں گے تو سید سجاد کو کسی نے کربلا میں پرسہ نہیں دیا تھا، باپ کی جو ہے تعزیت نہیں پیش کی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ تعزیانے لے کے آئے تھے، بیٹے کے پشت پر تعزیانے مارے جاتے تھے۔ کربلا سے جب صرف ایک روایت عرض کروں گا، اور مرحوم کے اللہ درجات بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ نے جس طریقے سے قلب عباس صاحب کو نیک اور صالح اولاد دی ہے، ان کی جو ہے نیکیوں میں اللہ مزید اضافہ فرمائے، اور باپ کے لیے نیکیاں کرنے کی اور ماں کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت، چونکہ ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، باپ کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو ماں۔ اللہ جو ہے اس خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کربلا سے جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو 44 بیویاں تھیں اور 64 بچے تھے۔ کربلا سے قافلہ چلا تو 44 بیویوں کو اسیر کیا گیا تھا، اور ہر بیوی کو جناب زینب نے سوار کیا تھا، اور سوار کرنے کے بعد جب تمام بیویوں کو سوار کر دیا تو زینب نے نظرہ یمیناً و شمالا، داہنے دیکھا اور بائیں دیکھا، تمام بیویوں کو جو ہے جو شمار کیا تو دیکھا کربلا میں اونٹوں کی ننگی پشت پر ایک بیوی نظر نہیں آتی۔ اب زینب نے قتل گاہ کی طرف جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا ام رباب ہیں جو قتل گاہ میں کوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ ام رباب کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہ زینب ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنی امانت کسی کے حوالے کر دوں۔
ام رباب ایک مرتبہ میدان کربلا میں جھکی اور جھکنے کے بعد ایک ننھی سی میت جو بے سر کی تھی اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد جو اونٹ جو جن میتوں جنازوں پر گھوڑے دوڑے ہوئے تھے نا، لاشوں کو پامال کیا گیا تھا، ان لاشوں کے درمیان میں پھرتے ہوئے ایک جوان میت کے سرہانے جا کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد چھوٹی میت کو سینے پہ لٹالا جوان کے، اور جو ہے ہاتھ اٹھا کر پشت پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد جملہ کھڑے ہو کے کہا بیٹا علی اکبر تیری ماں کربلا سے جا رہی ہے، نرغہ عادہ میں اپنے بھائی علی اصغر کا خیال رکھنا۔ ام رباب جب کربلا سے گئیں تو 44 بیویاں اور 64 بچوں کا قافلہ، ہر بیوی کے سامنے اس کے وارث کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ راوی کہتا ہے جب بھی بیویاں سر اٹھاتی تھی نا تو وارث کے سر پہ نو کے نیزہ پر نگاہ پڑتی تھی۔ ام رباب سر اٹھاتی تھی تو علی اصغر کے سر پہ نگاہ، بیوہ مسلم اٹھاتی تو یتیمان مسلم کے سر پہ نگاہ، زینب نگاہ اٹھاتی تو حسین اور اون محمد کے سروں پہ نگاہ، ہر بیوی نگاہ جیسے اٹھاتی تھی وارث کے سر پہ نگاہ پڑتی تھی۔ اور قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب چل رہا تھا نا تو ایک مرتبہ جو ہے قافلہ کوفے میں جیسے ہی پہنچا تو جناب زینب نے کہا ام کلثوم دعا کرنا کہ کوئی جاننے والا نہ مل جائے، کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے۔ کہا بی بی کیوں؟ کہا وہ کوفہ آ گیا جس میں ہم شہزادی تھے، آج قیدی بن کے آئے ہیں، آج قیدی بن کے آئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں باغی ہے۔ راوی کہتا حسین کا سر نو کے نیزہ پر، جہاں پر مجمع ہوتا تھا نا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا تھا، اور سورہ کہف کی آیت کریمہ کی ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ دیکھو اصحاب کہف کے مصائب دردناک نہیں، مجھ حسین کو دیکھو میرے مصائب زیادہ دردناک ہیں۔ حسین نو کے نیزہ پر جب کسی نے پوچھا مولا قرآن مجید میں 114 سورتیں تھیں، انہوں نے سورہ کہف کا انتخاب کیا اور مولا اس آیت کریمہ کا نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ ایک مرتبہ آواز آئی، میرے نانا کے صحابی عام طور پر کٹی ہوئی گردن سے کوئی آواز نہیں آتی، میں نو کے نیزہ پہ تلاوت اس لیے کرتا تھا، کوفے میں غیروں کا مجمع تھا، میں چاہ رہا تھا مجمع مجھے دیکھتا رہے، کسی کی نگاہ میری بہن زینب کے کھلے سر پہ نہ پڑے۔ واہ حجابہ، جناب عباس کا سر جو ہے نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا تھا، گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ عزادارو جب یہ قافلہ وسط کوفہ میں پہنچا نا دارالامارہ کے سامنے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا 4 برس کی بچی نے کہ جو ہے دارالامارہ پہ ایک سر لٹک رہا ہے، سر کو بچی غور سے دیکھتی رہی اور دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ نگاہوں کو نیچے کیا، اب جو دوسری مرتبہ سر کو طرف نگاہ دوڑائی تو تڑپ کے کہا پھپھی اماں یہ سر جو دارالامارہ پہ لٹک رہا ہے نا کسی غیرتدار شخص کا ہے۔ کہا بیٹی سکینہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا پھپھی اماں پہلی مرتبہ نگاہ کی تو سر کی آنکھیں کھلی تھی، بعد میں جو نگاہ کی تو سر کی آنکھیں بند ہیں اور آنکھوں سے زار و قطار اشک جاری ہے۔ کہا بیٹی سکینہ نہیں پہچانا کس کا سر ہے؟ کہا پھپھی اماں کس کا سر؟ کہا تیرے چچا مسلم کا سر ہے، مسلم سے ہماری بے ردائی نہیں دیکھی جاتی۔ عزادارو اہل بیت کا یہ قافلہ چل رہا تھا، اختتام روایت راوی کہتا ہے کہ یہ قافلہ جب چل رہا تھا نا تو چھتوں کے اوپر عورتیں تماشا دیکھ رہی تھی، ایک کنیز آئی اس نے پورے قافلے پہ نگاہ دوڑائی اور آواز سنی یہ باغی اور باغی کے گھر والے، اس نے جیسے ہی نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت سنی نا کہتی یہ باغی تو نہیں ہو سکتا، اگر یہ باغی ہوتا تو قرآن کی تلاوت نہ کرتا، باغی کے گھر والے ہوتے تو شرم سے اپنے چہرے کا پردہ بالوں سے نہ کیا ہوتا، کسی شریف گھرانے کے بیویاں لگتی ہیں۔ جیسے یہ جملہ تھا نا اب بی بی نے نگاہ دوڑائی ایک ایک بی بی پر، اب جو دیکھا اونٹ کی ننگی پشت پہ 4 برس کی بچی بیٹھی تھی، جیسے اس نے بچی کو دیکھا نا تڑپ گئی، اس سے نہ رہا گیا، نیچے اتر کے آئی اپنی مالکہ کے پاس گئی، بی بی میں نے بازار میں قافلہ دیکھا ہے، یتیموں کا قافلہ ہے، بیواؤں کا قافلہ ہے، اسیروں کا قافلہ، بی بی چلیں قافلے کو دیکھ لیں۔ جیسے ہی مالکہ نے کنیز نے جملہ کہا مالکہ کہتی میں یتیموں کا تماشا نہیں دیکھوں گی۔ کہا بی بی کیوں؟ کہا میری شہزادی نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی یتیموں کا تماشا نہ دیکھنا، بیواؤں کا تماشا نہ دیکھنا، اسیروں کا تماشا۔ کہا بی بی نہیں ذرا دیر کے لیے چلیں۔ کنیز نے جب بہت زیادہ اصرار کیا نا یہ مالکہ چھت پہ آئی، اس نے قافلے میں عورتوں کو جو دیکھا جیسے ہی بچی پہ نگاہ پڑی نا بچی سے برداشت نہیں ہوا، مومنہ سے برداشت نہیں ہوا، بچی کے فوراً نیچے اتر کے آئی، جلدی سے خان سجایا، اس میں کھانا رکھا اور پانی رکھا، کنیز سے کہا اس کھانے اور پانی کو لے کے ذرا قافلے میں چل۔ قافلے میں کنیز جیسے کھانا اور کے آئی نا اس نے پوچھا مجھے اتنا بتا دو اس قافلے میں عورتوں کی سردار کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا زینب بنت علی کی طرف، یہ مومنہ کھانا اور پانی شہزادی زینب کے پاس لائی نا اور لا کے کہتی ہے بی بی یہ بچی یتیم بھی ہے، یہ بچی اسیر بھی ہے، اس بچی کو یہ کھانا کھلا دیں اور پانی پلا دیں۔ لیکن بی بی جب یہ بچی کھانا کھا لے اور پانی پی لے
لے تو اس بچی سے مجھ غریب الوطن کے لیے 2 دعائیں کروا دینا۔ جیسے دعاؤں کا معاملہ آیا نا، زینب نے کہا سکینہ کھانا بعد میں کھانا، پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی دعا سنو۔ دعا کیا ہے؟ سکینہ نے پوچھا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے جیسے یہ بچے یتیم ہوئی ہے نا، میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ شام غریبہ میں جو دامن جلا تھا نا، سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور پھیلا کے کہا پروردگارا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، پروردگارا تجھے میری اسیری کا واسطہ، تجھے میرے قیدی ہونے کا واسطہ، اس کے بچوں کو یتیمی سے بچانا، اس کے بچوں کو اسیری سے بچانا۔ ابھی پہلی دعا ختم ہوئی، زینب نے پوچھا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے خدا جلد وقت لائے۔ اب زینب تڑپ گئی، خدا جلد وقت لائے اور میں مدینے جاؤں۔ جیسے ہی لفظ مدینہ سنا نا، زینب تڑپ گئی، ہائے کوئی مل گئی جاننے والی، کوئی مل گئی پہچاننے والی۔ کہا بی بی مدینے جائے گی؟ ہاں بی بی مدینے جاؤں گی۔ کہا مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا بی بی میرا آقا اس مومنہ کو کچھ پتہ نہیں کائنات میں کیا ہوا۔ کہا کون رہتا ہے تیرا مدینے میں؟ کہا بی بی میرا آقا رہتا ہے۔ کہا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہتی میرے آقا کا نام ہے حسین ابن علی۔ جیسے ہی حسین کا نام لیا نا، بی بی نے پوچھا تو حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا بی بی حسین کو نہ پہچانا پھر کس کو پہچانوں گی؟ کہا کیوں؟ کہا حسین کے گھر کا نمک کھایا، حسین کے گھر میں پلی بڑی ہوں۔ کہا تیرا کوئی اور مدینے میں ہے؟ کہا بی بی میری شہزادی ہے۔ کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اب زینب نے جیسے ہی نام پوچھا نا، اس مومنہ سے برداشت نہیں ہوا، اس نے نظر یمیناً و شمالا، داہنے بائیں دیکھ کے کہا بی بی اس نرغہ عادہ میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ اتنا بتا دوں اس کا عباس جیسا بھائی ہے، علی اکبر جیسا بھتیجا ہے، حسین جیسا بھائی ہے۔ اب زینب سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا بی بی ذرا قریب آ جا، اپنے قریب بلا کے کہا آہستہ سے اپنی شہزادی کا نام بتا دے۔ آہستہ سے کہتی ہے بی بی میری شہزادی کا نام ہے زینب بنت علی۔ جیسے ہی زینب نام لیا نا تو زینب نے کہا زینب کو دیکھے گی جو پہچان لے گی۔ وہ ختم کر دی مجلس۔ کہا زینب کو نہ پہچانا پھر کس کو پہچانوں گی؟ کہا کیوں؟ کہا زینب کو گود میں کھلایا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا شہزادی کی زیارت نہیں کی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہٹا کے کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ دیکھ میں زینب، وہ نو کے نیزہ پہ سر حسین، ام حبیبہ مدینہ اجڑ گیا، حسین مارے گئے، زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں۔ دیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین الذین ظلموا الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودفیہ، الہی بحق امام زمان پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رمال شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما۔ جب یہ آنسو ہمارے رمال شہزادی کونین میں چلے جائیں تو ان آنسوؤں کو ہمارے لیے شفاعت کا سبب قرار کرے۔ پروردگار قلب عباس صاحب کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار کر، روز قیامت داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن جن مرحومین کے نام دیے گئے تو تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جناب قلب عباس صاحب کو روز قیامت غلامی محمد اور آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار واجد بھائی ان کے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما، منتظر بھائی ان کے جو ہے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عنایت۔ ہم سب کو واجد صاحب کو ان کے برادران کو اس دنیا میں کسی کمظرف، کسی لئیم، کسی کمینے کا محتاج نہ کر، کسی مومن کو اس دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ کر۔ پروردگار اگر محتاج ہو تیری ذات تیرے نبی اور اس کی آل کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ڈاکٹر حسن صاحب مریض ہیں، پروردگار بحق کے بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ ناصر آصف رضا نقوی صاحب مریض ہیں، انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ۔ صفدر صاحب کو جو بھی مومن اس روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر علی ولی اللہ پڑھنے والا اگر ہے اور کوئی بیمار ہے، پروردگار اسے صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی شرعی حاجات پوری فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جناب سید قلب عباس نقوی ابن سید عباد علی شاہ صاحب کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، برزخ کے منازل آسان فرما، کہ بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرما، مرحوم کی بیوہ کو صبر جمیل کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔
پروردگار انہیں صحت و تندرستی عنایت فرما، قصائن بچوں پر قائم و دائم رکھ، پروردگار ہم سب کو نظر بس سے محفوظ فرما، واجی صاحب ان کے برادران کو نظر بس سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما، منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں محشور فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے بخاری صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، صحت و تندرستی عنایت فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید کلب عباس نقوی ابن سید عباد علی شاہ صاحب، جو ہے سید مظفر نقوی ابن سید آزاد حسین شاہ صاحب، اور جو ہے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب چلے نکال دیا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والجبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والامر والسمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ من انصارک وامانک وشیعتک وموالیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔